بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ نسیم صبح کا پیغام لے کر ہم حاضر خدمت ہیں۔ آج بات کرنا چاہتے ہیں درود شریف کے ایک بہت خوبصورت صیغے پر، جو صیغہ زبان پر بھلے مشکل ہو لیکن لطف میں اور نتائج پیدا کرنے کے سلسلے میں بہت ہی مجرب المجرب اور بہت ہی مفید ترین چیز ہے۔ یہ صیغہ وہ ہے جس کو لوگ درود ناریہ یا درود تفریجیہ کے نام سے جانتے ہیں۔ ہمارے مشاہدے میں یہ بات آئی ہے اور جو ہمارے اور متعلقین جنہوں نے بھی اس کو پڑھا، ہر ایک کے بتانے کے بعد، ان کے مشاہدات کے بعد یہ بات سامنے آتی ہے کہ درود ناریہ جس بھی عظیم ترین مشکل ترین مقصد کے لیے پڑھا جاتا ہے، اللہ تعالی رب العزت کے فضل سے اس میں کامیابی ضرور ملتی ہے۔ اس کے کئی ایک مشاہدے میرے اپنے بھی ہیں، میں اپنے ایک دو مشاہدے آپ سے ذکر کرتا ہوں۔ مجھے ایک مرتبہ میں ایک حیدرآباد کے سفر پر تھا، کچھ تھوڑا پرانی بات ہوئی، اچانک وہاں پہنچنے کے بعد ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس نے مجھے دلی طور پر بے انتہا پریشان کر دیا، اور وہ پریشانی اتنی بڑھی ہوئی تھی کہ نہ مجھے فون اچھا لگ رہا تھا، نہ مجھے کھانا اچھا لگ رہا تھا، نہ مجھے نیند اچھی لگ رہی تھی، بس ایک بہت ہی زیادہ اضطراب کی کیفیت تھی۔ حالانکہ اللہ کا فضل ہے، الحمدللہ مجھے اضطراب ہوتا نہیں ہے، مجھے بے چینی بالکل نہیں ہوتی الحمدللہ، لیکن خیر انسان ہیں ہم بھی، کچھ نہ کچھ واقعات ایسے ہو جاتے ہیں کبھی زندگی میں جو انسان کو پریشان کر دیتے ہیں۔ تو اس وقت میں ایک واقعہ ایسا ہوا کہ جس واقعے نے مجھے شدید پریشان کر دیا، اور میرا سکون اور نیند اور کھانا اور بھوک سب ختم ہو گیا۔ وہاں ایک موٹی سی کتاب تھی، نام اس وقت مجھے اس کا ذہن میں نہیں ہے، اس کتاب کو میں نے وہاں کے قیام کے زمانے میں اس کتاب کو پڑھ رہا تھا، اس میں کہیں درود ناریہ کا ذکر تھا۔ درود ناریہ میں نے اس کو بس دیکھا اور چھوڑ دیا۔ اس کے بعد جب مجھے یہ واقعہ پیش آیا تو میں نے اس کو ایک کاغذ پر نوٹ کیا، اور ایک ہاتھ میں وہ کاغذ اور ایک ہاتھ میں تسبیح 4444 مرتبہ پڑھنا تھا۔ اس میں یہ پابندی نہیں تھی کہ آپ اکیلے پڑھیں گے یا ایک ہی مجلس میں پڑھیں گے، کئی لوگ مل کر پڑھیں گے یا کئی دن میں پورا کر پائیں گے، سب چلے گا۔ میں نے اس کو 4444 مرتبہ پڑھنے کا ارادہ شروع کیا۔ اللہ گواہ ہے ابھی تعداد پوری بھی نہیں ہوئی تھی کہ الحمدللہ میرے دل کو اطمینان بھی ہو گیا، اور میری وہ الجھن، وہ مشکل جس میں مبتلا ہو گیا تھا، فضل خداوندی سے وہ الجھن بھی دور ہو گئی۔ عجب بات رہی، پھر مجھے لگا کہ اتنا بڑا مسئلہ اور ایسے حل ہو گیا کہ جیسے کچھ تھا ہی نہیں۔ تو پھر میں نے اس کا ایک راؤنڈ اور کیا، 4444 مرتبہ، اور سفر میں تھا، واپسی کے سفر میں۔ آپ سمجھیے جب میں گھر لوٹا ہوں تو الحمدللہ اس حالت میں لوٹا جیسے کچھ ہوا ہی نہیں، جیسے کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا۔ اب ہر کام کے لیے 4444 مرتبہ پڑھنا ممکن نہیں ہے، نہ ہر ایک آدمی کے لیے ممکن ہے۔ تو اب کیا ہو، جس شخص کے لیے 4444 مرتبہ کا پڑھنا ممکن نہیں ہے، مشکل ہے، یا اتنا موقع نہیں ہے، کچھ کام جلدی کے ہوتے ہیں نا، آج دوپہر تک ہونا ہے یہ کام ارجنٹلی، اور دوپہر تک تو 4444 مرتبہ بالکل ہو ہی نہیں سکتا، اکیلا آدمی نہیں پڑھ سکتا، دو چار مل کر پڑھ لیں وہ الگ بات رہی۔ تو اس صورت میں یہ کیا جائے کہ بس شروع کر دیں،
کوئی یہ نہیں کہ میں اتنا پڑھوں گا، میں اتنا پڑھوں گا، بس آپ شروع کر دیجئے، جتنا بھی ہو جائے گا آپ یہ دیکھیں گے دل کا اطمینان پہلا انعام ہے اس درود شریف میں۔ ویسے تو کسی بھی درود شریف میں دل کا اطمینان، اللہ کے ذکر میں بڑا درود کا یعنی دل کا اطمینان ہوتا ہے، اور درود شریف کا تو یہ طرہ امتیاز ہے۔ درود شریف پڑھنے والوں کو تو دلوں کا اطمینان لبھاؤ میں ملتا ہے، مفت میں ملتا ہے۔ لیکن بطور خاص درود ناریہ پڑھنے والوں کے جہاں مسئلے حل ہوتے ہیں، وہیں مسئلوں کے حل ہونے کے ساتھ ساتھ دل کا ایسا اطمینان ہو جاتا ہے کہ اگر خالص دشمنوں کے درمیان میں بیٹھا ہو، سارا دشمنوں کا حلقہ ہو اور ایک بھی دوست نہ ہو، وہاں اگر آپ درود ناریہ پڑھتے ہیں، میرا مشاہدہ یہ کہتا ہے انشاءاللہ الرحمن جب کہ آپ دشمنوں میں گھرے ہوئے ہوں، آپ کے دل پر اتنا سا بھی خوف یا مرعوبیت کا احساس نہیں ہوگا۔ یہ میرا مستقل تجربہ ہے۔ اگر کہیں آپ کو معلوم ہے کہ ہم اس مرحلے سے جب گزرتے ہیں تو ہمیں اس مرحلے پر کچھ مشکلیں پیش آتی ہیں، جیسے راستے محفوظ نہیں ہیں، دشمن راستے میں ہوتا ہے، چور اچکے راستے میں ہوتے ہیں، یا حکام کے شر ہوتے ہیں اس راستے پر، ایسے بھی مسئلے ہوتے ہیں، ہمارے ہاں ایسے بھی مسئلے ہوتے ہیں، تو بالکل نہیں گھبرانے کی ضرورت ہے۔ درود ناریہ پڑھنا شروع کیجئے، آپ تعجب میں پڑ جائیں گے، جس جگہ ہر ایک آدمی خوف زدہ ہو کر نکل رہا تھا، وہاں سے آپ پورے امن اور پورے اطمینان کے ساتھ وہاں سے آپ روانہ ہو گئے۔ جس مسئلے کے لیے بڑے بڑے چلے اور وظیفے کیے اور وہ حل نہیں ہوا، درود ناریہ پڑھنے والوں کے اللہ کے فضل سے وہ مسئلے حل ہو جاتے ہیں۔ اس کا ایک بہت ہی شاندار اور خوبصورت عمل اور بتاتا ہوں درود ناریہ کا۔ ایک تھوڑا مشکل ہے لیکن اس کام کے لیے پڑھیے گا جس کام کے لیے آپ تھک گئے ہیں، مایوس ہو گئے ہیں، اس کام کے لیے پڑھیے گا، یہ میرا مشورہ ہے۔ 40 دن کی نیت سے 1000 مرتبہ روزانہ درود ناریہ پڑھنے کا ورد بنائیے۔ یہ کوئی وہ والا چلہ وظیفہ نہیں ہے کہ جس میں جنات آ جائیں گے، موکل آ جائیں گے اور صاحب آپ کو اٹھا کر اپنے گھر لے جائیں گے، وہ سب کہانی نہیں ہے یہاں، وہ سب نہیں ہے۔ اور ویسے بھی ہمارے یہ عملیات ان لوگوں کے لیے ہیں، ہمارے یہ ذکر اذکار ان لوگوں کے لیے ہم بدرجہ بتاتے ہیں جو 500 مرتبہ عشاء کی نماز کے بعد درود امی پڑھتے ہیں۔ جو لوگ درود امی عشاء کے بعد 500 مرتبہ پڑھتے ہیں انہیں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے انشاءاللہ کہ رجت ہو جائے گی یا یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، کچھ نہیں ہوگا، اللہ نے چاہا آپ پڑھ ڈالیے جو آپ کو پڑھنا ہے۔ اگر آپ درود امی 500 مرتبہ عشاء بعد پڑھتے ہیں تو آپ کو نہ کسی رجعت سے ڈرنے کی ضرورت ہے، نہ کسی یہ کہ یہ عمل تو بہت زیادہ جلالی ہے اور فلاں، کچھ نہیں۔ پہلے تو آپ کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، 500 مرتبہ درود شریف میں اتنی برکت ہے اللہ کے فضل سے، وہیں آپ کے مسئلے ہو جائیں گے۔ لیکن کچھ لوگوں کو شوق ہوتا ہے میں یہ بھی پڑھوں، میں یہ بھی پڑھوں، میں یہ بھی پڑھوں۔ اگر آپ کو شوق ہے پڑھ ڈالیے، کوئی بھی مسئلہ نہیں ہے۔ میری پوری زندگی کا مشاہدہ اس بات کا گواہ ہے۔ کل ملا کر اگر آپ اتنے کسی بہت بڑے مسئلے میں مبتلا ہیں، سب کچھ کر لیا اور حل نہیں ہوتا، تھوڑی سی کمر باندھ لیجیے، 1000 مرتبہ روزانہ 40 دن تک درود ناریہ پڑھیے۔ اللہ نے اگر چاہا 15-16 دن میں انشاءاللہ آپ کا کام ہو جائے گا، اور چلہ پورا کر لیجئے۔ خواتین اپنے ایام مخصوص میں اس کو پڑھ سکتی ہیں، اس لیے ان کو چلہ کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں۔ اور یہ چلہ وہ والا چلہ نہیں ہے، میں نے پھر دہرا دوں، وہ والا چلہ نہیں ہے کہ صاحب 40 دن کریں گے تو موکل آ جائے گا، 40 دن کریں گے تو جنات آ جائے، نہیں، کچھ نہیں آئے گا بھائی، کچھ بھی نہیں آئے گا۔ انشاءاللہ آپ کے مسئلے کا حل آئے گا اللہ نے چاہا تو۔ اس لیے ان چیزوں سے نہ گھبرائیں، انشاءاللہ اس کے ذمہ دار ہم بیٹھے ہوئے ہیں اللہ نے چاہا تو، جب تک اگر ہماری زندگی رہی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اگر آپ 500 مرتبہ درود امی پڑھتے ہیں تو کسی بھی جنات، موکل، بھوت پریت سے ڈرنے کی نہ کوئی ضرورت ہے، نہ کوئی اندیشہ ہے کہ وہ آ جائے گا، وہ کوئی نہیں آئے گا انشاءاللہ، کوئی نہیں آئے گا۔ آپ یقین جانیں
جب آپ 1000 مرتبہ درود ناریہ پڑھیں گے تو دل کا اطمینان تو پہلے ہی دن مل جائے گا انشاءاللہ، بلکہ پڑھتے پڑھتے ہی مل جائے گا انشاءاللہ۔ اوپر سے وہ مشکل مسئلہ، وہ مشکل مرحلہ، وہ مسائل، وہ مصائب، وہ آلام، جو کچھ بھی آپ دیکھ رہے ہیں، وہ سب کے سب انشاءاللہ 40 دن آپ کے پورے نہیں ہوئے ہوں گے کہ اس سے پہلے حل ہو جائیں گے۔ اور عام طور پر مشاہدہ یہ ہے کہ 15-16 دن میں الحمدللہ کام ہو جاتا ہے، باقی آپ پورا کر لیں بطور تشکر، بطور شکریہ اس کو پورا کر لیں۔ میں اسی جگہ بیٹھا ہوا تھا اور 1000 مرتبہ روزانہ درود ناریہ پڑھ رہا تھا صبح کو، یہ ابھی بھی صبح ہی ہے تو تقریباً یہی وقت میرا ہوتا تھا، اور میں اس درمیان میں کوئی فون وغیرہ یوز نہیں کرتا تھا، بس پڑھنے کے بعد میں فارغ ہو کر جب اپنے فون وغیرہ دیکھتا تھا۔ لیکن غالباً 15واں دن تھا یا 16واں دن تھا، اس دن اللہ بہتر جانے کس وجہ سے فون میرے ہاتھ میں تھا، جبکہ روزانہ نہیں ہوتا تھا۔ آج فون میرے ہاتھ میں تھا اور میں درود ناریہ پڑھ رہا تھا۔ ایک آدھ کوئی میسج آیا، اس کو بھی میں نے جواب دے دیا، جبکہ یہ میرا معمول نہیں تھا، میں ایسا نہیں کرتا۔ اچانک ایک میسج یا کوئی کال آئی اور کہیں دور سے آئی، کسی ایسی جگہ سے آئی جن کو میں نہیں جانتا تھا۔ انہوں نے مجھے یوٹیوب پر دیکھا تھا، میں نے ان کو نہیں جانا، میں دیکھا تو میں نے انہیں آج بھی نہیں ہے، اور انہوں نے مجھ سے بات کر کے بڑی خوشی کا اظہار کیا، اور یہ بات ہوئی کہ آپ عمرے کی تیاری کریں، فلاں مسئلہ جو آپ کا اٹکا ہوا تھا اللہ کے فضل سے وہ حل ہو گیا ہے، اب آپ کے لیے عمرے پر جانے کا جو ایک رکاوٹ بنی ہوئی تھی وہ رکاوٹ الحمدللہ حل ہو گئی ہے، اب آپ تیاری کریں۔ میں نہیں جانتا ان کو، وہ بھی مجھے نہیں جانتے، علاوہ یوٹیوب کے علاوہ وہ بھی مجھے نہیں جانتے تھے۔ اللہ نے ایسا سمجھیے جیسے کوئی فرشتہ میری مدد کے لیے بھیجا۔ میں درود ناریہ 1000 مرتبہ روزانہ پڑھ رہا تھا، اور آج کا 15واں دن ہو یا 16واں دن ہو، گویا کہ جیسے کسی فرشتے کی کال آ گئی ہو، اور فرشتہ بھی وہ جس نے مجھے نہیں دیکھا اور میں نے اس فرشتے کو نہیں دیکھا۔ انہوں نے کہا کہ آپ کا جو فلاں مسئلہ تھا وہ حل ہو گیا ہے۔ یہ اسی جگہ بیٹھا ہوا تھا میں، اور شعبان کے پہلے ہفتے کی بات بتا رہا ہوں، یہی ابھی جو شعبان گزرا ہے 6 مہینے پہلے۔ مجھے سمجھ میں نہیں آئی بات، یہ کیا ہو رہا ہے خدا بندہ، یہ بات کیسے ہو سکتی ہے کہ ایک اجنبی کال آتی ہے اور کہتی ہے کہ وہ آپ کا مسئلہ حل ہو گیا اور اب آپ تیاری کریں عمرے کی؟ کمال ہے، ایسا کیسے ہو گیا؟ اللہ گواہ ہے، آپ نے یوٹیوب پر مجھے دیکھا، ٹھیک 1 مہینے کے بعد الحمدللہ میں عمرے کے لیے روانہ ہو رہا تھا۔ درود ناریہ، اس لیے بزرگوں مجھ سے بہت بار کہا گیا کہ آپ درود ناریہ پر کچھ کہیں۔ آج میں نے سمجھا چلیے ہم درود ناریہ پر بات کرتے ہیں۔ کل کوئی خاتون بھی مجھے اپنے مشاہدات بتا رہی تھی درود ناریہ کے متعلق، انہوں نے کہا آپ بھی بتائیے، اپنے کچھ مجھے بتائیے تاکہ مجھے ایک موٹیویشن ہو، مجھے ایک ترغیب ہو۔ میں اس وقت ان کو کچھ نہیں بتایا، لیکن اب مجھے ذہن آیا کہ آج کے ہم نسیم صبح میں آپ کو درود ناریہ کے فائدے بتاتے ہیں۔ وہ لڑکیاں جو پسند کی شادیاں کرنا چاہتی ہیں، میں لڑکیوں کا ذکر اس لیے کرتا ہوں کہ اللہ پریشان کر دیا انہوں نے، کیونکہ وہ جب خود آدمی پریشان ہوتا ہے تو دوسروں کو پریشان، ان کے یہاں بڑا مسئلہ ہے پسند کی شادیوں کا۔ مجھے اس بات کا اندازہ نہیں ہوتا تھا، لیکن اب جب سے میں نے اپنا نمبر جاری کیا ہے، جب سے مجھے اس بات کا اندازہ ہوا کہ لڑکیوں کے ساتھ میں کتنا مسئلہ ہے شادیوں کا، بیچاری اوور ایج ہو گئیں اور شادیاں نہیں ہو رہی، پھر وہ پسند کے مسئلے پیدا ہو جاتے ہیں۔ تو اگر آپ کو پسند کی شادی کا بھی مسئلہ ہے، یہ کوئی عیب نہیں ہے کہ آپ اپنی پسند کی جگہ شادی کریں، لیکن مشورہ یہ دیتا ہوں اپنے ماں باپ کی دعاؤں کے سائے میں کرنا۔ پسند کی شادی کوئی عیب نہیں ہے، بلکہ پسندیدہ چیز ہے، اچھی چیز ہے، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اپنی ماں باپ کی دعاؤں کے سائے میں کرو۔ اور ہندوستان کی لڑکیوں سے کہتا ہوں ایمان والوں سے کرو، کفار سے نہیں کرو، کفار و مشرکین کی طرف نہ جاؤ۔
ایمان والوں سے کرو، اپنی جہنم کے گڑھے نہ کھودو، اپنی جنت کو تباہ نہ کرو۔ پسند کی شادی میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اپنے ماں باپ کی دعاؤں کے سائے میں کرو۔ یہ میرا آپ کو بہت ہی مضبوطی کے ساتھ مشورہ ہے۔ بہرحال اگر اس طرح کا کوئی مسئلہ ہے تو کر گزریے اس عمل کو، درود امی کو نہیں چھوڑنا ہے، پھر اس عمل کو کیجئے۔ اللہ رب العزت نے چاہا آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اور شادی وادی تو چلیے ایک مسئلہ ہوا، اور بھی بہت سارے مسائل ہوتے ہیں۔ کسی کا کاروبار کا مسئلہ ہے، کسی کی جاب کا مسئلہ ہے، کسی کو دوسرے ملک جانے کا مسئلہ ہے، کسی کو حج و عمرے کا مسئلہ ہے، کسی کے بیٹے بیٹیوں کی شادی کا مسئلہ ہوتا ہے، کسی کے پڑوس کا مسئلہ ہوتا ہے، کسی کو مکان خریدنے بیچنے وغیرہ کا کچھ مسئلہ ہوتا ہے، کسی کو رزقی پرابلمس ہوتی ہیں، کسی کو خدا کی پناہ کوئی ایسی بیماری ہو جاتی ہے۔ سارے مسئلوں میں پڑھیے گا آپ اس کو، مجھے بتائیے گا، یقین دلاتا ہوں اللہ نے اگر چاہا 40 دن ختم نہیں ہوئے ہوں گے، انشاءاللہ آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ یہ میرا مشاہدہ ہے، میں نے اس کو ایک بار نہیں کیا، میں نے اس کو کئی بار کیا ہے، کئی بار کیا ہے، اور میرے متعلقین نے بھی کیا ہے۔ میرے متعلقین نے بھی کیا ہے، بہت زیادہ مفید پائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ رب العزت آپ کو بھی اس سے منتفع فرمائے، مجھے بھی منتفع فرمائے۔ اگر آپ حضرات کے پاس اس سے متعلق کچھ مشاہدات ہیں تو مجھے ضرور بتائیے گا، اگر موقع رہا تو ہم اس پر پھر آگے بڑھائیں گے۔ کچھ ایسے مشاہدات ہیں میرے اس پر جو میں ذکر کرنا نہیں چاہ رہا ہوں، مناسب بھی نہیں ہے، تو ان کو میں نے چھیڑا نہیں ہے، ورنہ مشاہدات اس پر بہت سارے ہیں میرے الحمدللہ۔ تو اوروں کے بھی ہوں گے، آپ حضرات کے جو ایسے ہیں جو آپ بتانا چاہیں یا بتا سکتے ہیں بتائیے، اگر مناسب سمجھیں گے تو ہم ان کو نشر کریں گے انشاءاللہ۔ جزاکم اللہ۔ ہماری کلپس کو سب تک پہنچانا آپ کی اخلاقی، دینی، مذہبی، ملی ایک ذمہ داری ہے، اور اس کو دین کا کام سمجھ کر نشر کیا کریں۔ جب آپ اس کو شیئر کر رہے ہوا کریں تو ثواب کی نیت کیا کریں۔ اللہ رب العزت آپ کو جزائے خیر دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔